زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیل. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعلق. کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ. اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور و ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتوا حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت. تو اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی، ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی. ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے
وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی، تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہا کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں، حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا، حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہی۔ ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنی وہ
اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہیں. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا, کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں, تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے, جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے, اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے, اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. دوسری شادی میں دوسری شادی کو مینشن کرنا لازم ہے
کیا دوسری شادی میں نکاح نامے میں دوسری شادی کا لکھنا ضروری ہے یا دوسری شادی کے وقت دوسری شادی کا بولنا ضروری ہے؟ عارفہ سلطانہ انڈیا سے۔ نہیں جی، نہ لکھنا ضروری ہے نہ بولنا ضروری ہے، البتہ دوسری بیوی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو بتانا یہ ضروری ہے کہ پہلے سے میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی موجود ہے۔ اس سینس میں ضروری ہے کہ اگر آپ نے نہیں بتایا تو اس کے ساتھ دھوکہ ہے، اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، آپ بتائیں یا نہ بتائیں، نکاح تو نام ہے ایجاب و قبول کا، وہ تو ہو جائے گا، رجسٹریشن بھی ہو جائے گی اس کی پاکستانی قانون میں، لیکن اس میں اگر آپ نے دوسری بیوی کو نہیں بتایا کہ میری پہلے سے موجود ہے تو یہ دھوکہ بہرحال ہے اور دھوکے کا گناہ ہوگا۔ بعض لوگ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے۔ اچھا بھائی، میری عمر 40 سال ہے، پہلی بیوی سے علیحدگی ہوئی، کوئی اولاد نہیں، میں نے ارادہ کیا کہ بچوں والی طلاق یافتہ سے نکاح کروں۔ ایک سید گھرانہ بھی دیکھا، میرا گھرانہ کہتا ہے کہ بغیر بچوں والی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے، تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ بغیر بچوں والی مل رہی ہے تو بچوں والے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ احمقانہ کام کر رہے ہو۔ سنا ہے کہ آپ نے بھی بچوں والی سے نکاح کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سوچ یہ کہ بچوں کی کفالت بھی ہو جائے گی اور ایسے بھی اور بھی بچے ہو گئے تو اور اچھی بات ہے، بچے ہی بچے۔ وہ ہے نا ایک آدمی کی، اکثر میں سناتا ہوں نا، ایک آدمی کے اپنے پہلی بیوی سے بچے تھے، اس نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے، پھر ان دونوں کے اپنے بچے بھی ہو گئے۔ ایک دن یہ آفس میں تھا، اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ جلدی گھر آئیں، بچوں کی آپس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کون کس کو مار رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا، پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو، اور پھر آپ کے بچوں نے اور ہم دونوں کے بچوں نے مل کے میرے بچوں کو مارا۔ صحیح، تو بچے ہی دیکھو۔ یہ جن صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے ایک ایسی خاتون بھی مل رہی ہے جو بچوں کے بغیر ہے اور ایک ایسی بھی مل رہی ہے جو بچوں والی ہے، تو میں کہوں گا دونوں سے کر لو، دونوں سے کر، اس میں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اس طرح ہی کیا ہے، بچوں والی سے بھی کیا، بغیر بچوں والی سے بھی، تو دونوں سے کر لو۔ یہ سارا ٹینشن جب ہوگی جب ایک ہی کرنی ہے، تو اس لیے ماں باپ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں کہ یار ہم کسی کے بچے کیوں پالیں، تو وہ ہمیں بچوں لیس والی چاہیے، تو بھائی یہ والی بھی کر لو، وہ والی بھی کر لو۔ اب آپ کہو کہ پھر تو دونوں ہی نہیں کریں گے، تو بھاڑ میں جائے، دفاؤ کہیں اور کرو، تو جو کر لے یہ سن کے تو اس سے کر لو، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ البتہ یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب کسی بچوں والی سے آپ شادی کریں تو اس کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں، میں ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کی طرف میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ یہ بہت مرد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دے۔ بعض دفعہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں، پھر آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو ان پہ زیادہ پیار آئے گا، ان پہ کم آئے گا، تو یہ فرق ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالو جو افورڈ نہ کر سکو، پھر اس پہ آپ کے اپنے بچوں کو بھی اعتراض ہوگا کہ ابا ہمارے، آپ ان کو ترجیح دے رہے ہو ہم پہ، تو یہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ شادیاں، تو ماں باپ اسی وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ یہ مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں چل کے۔ پھر عورتیں بھی نوٹ کرتی ہیں، اپنے بچوں کو 3 دفعہ پیار کیا اور میرے بچوں کو 2 دفعہ پیار کیا، اس کا مطلب فرق کر رہا ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے تیرے بچوں کو رکھ کے میں نے کتنا بڑا احسان کر لیا، وہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر جواب میں کہتی ہیں ایسے احسان کا کیا فائدہ جب یہ فرق کرنا تھا، یہ سوتیلا پن دکھانا تھا، تو وہ رکھ کے بھی آپ پچھتاؤ گے بعد میں۔ تو اس لیے کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں کہ بھائی یہ بچے آپ کے بچے ہیں، میں آپ سے شادی کر رہا ہوں، آپ کے بچوں سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ البتہ یہ بچے آپ سے بچھڑ کے پتہ نہیں کہاں رہیں، آپ کے لیے بھی رونا دھونا ہوگا، پریشان ہوں گی، یہ بھی ڈسٹرب ہوں گے، تو ان کو میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ یہ آپ کے ساتھ بولو، جیسے عورتیں اپنے ساتھ جہیز میں میک اپ کا سامان لے کے آتی ہیں، استعمال مرد کرتا ہے اس سامان کو، بھئی آپ کے ابا نے آپ کو جہیز میں سامان دیا، یہ آپ کا سامان ہے، آپ کے ساتھ آیا ہے، رکھا ہے آپ کے کمرے میں، میری ہیڈک نہیں ہے۔ یہ آپ کے ڈراز میں کتنی لپسٹکیں رکھی ہوئی ہیں، کتنے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ مرد کا ہیڈک ہوتا ہے؟ بھئی یہ تمہیں سامان ملا ہے، یہ میرے استعمال کا نہیں ہے۔ تو یہ جو بچے آپ کے ساتھ جہیز میں آئے ہیں یہ آپ کے ہیں، میں ان کو آپ سے جدا نہیں کر رہا، بس اتنی گارنٹی ہے، آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت۔ باقی میں ان کو بڑھ چڑھ کے محبت دوں، اپنے بچوں کی طرح پالوں، میری طرف سے کوئی گارنٹی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں بہت بری لگتی ہیں۔ حضرت مولانا سم چکوری صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ زبان کو گندا کر لو، دل کو گندا نہ کرو، کیونکہ زبان سے آپ بڑے لاڈ دکھا رہے، بس بیگم شروع میں تو عشق ہوا ہے نا، آ جاؤ، جتنے بچے یہ والے سے یا پرانے والے سے سارے کیا کرو، مفتی طارق مسعود کا میں نے بیان سنا ہے، سوتیلے بچوں کو پالنا بہت بڑے ثواب ہے، لے آ بھائی جتنے لے آ، وہ کنٹینر بھر کے محلے والوں کو بھی 8-10 اس نے لے آئے۔ پھر جیسے ہی آئے ہیں آپ نے کہا کہ آج سے میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ڈائلاگ بڑے اچھے اچھے مار لیے آپ نے، اور بس آج سے یہ جو ہے نا، پھر ان کو لاڈ بھی دے رہے ہیں، پیار بھی دے رہے ہیں، اور آج سے ان کی فیسیں میرے ذمے، ان کا علاج میرے ذمے، آج سے میرے بچے تمہارے بچے کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد جب مارکیٹ میں آپ کا والا آ گیا نا، آپ کو لگے گا یار یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے، اس پہ تو الگ ہی نور
اپنا بہت اچھا لگتا ہے, ہر انسان کی فطرت ہے. یہ تو مسکراتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اور وہ دیکھو سالا بات کرنے کی تمیز نہیں. یہاں سے فرق کیا ہو جائے گا, دوسرے کا بچہ کتنا خوبصورت ہو اور اپنا کتنا آڑا ترچھا ہو, لگتا کون سا اچھا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہوتے, یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. آپ کو اس لیے ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوتے یہ بچوں کو, کسی کے بچوں کو پال رہا ہے, وہ یہ اپنے کو پال رہا ہے. جب وہ آپ کے اپنے ہو تو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو دوسروں کے, ابھی جیسے بچے آتے ہیں نا, ہمیں تو بچے نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں. دوسروں کا بچہ نماز میں تنگ کرے بہت غصہ آتا ہے, اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا وہ بھی اچھا لگتا ہے. وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے. تبھی تو خدا نے اولاد کو گفٹ سے تعبیر کی ہے, گفٹ دیتا ہے تمہیں, تو اپنے بچے گفٹ ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے. آپ دے دیں نا کسی خاتون کو, کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں, 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دے گی. اور اپنے بچوں کی صبح و شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں, ہائے میرا لال. وہ حالانکہ وہ کتنا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, کہیں سے بھی لال گلابی, اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں. بچہ کہاں گیا, مسکرائے گا تو نظر آئے گا. تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے, ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے. دوسرے کا, ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ایک اتنا خوبصورت بچہ ان کا, ابھی وہ سمجھ جائیں گے, چھوڑو یار رہنے دو. یہ بڑے مسائل ہیں نا آج کل, اتنا بیان مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جاتے ہیں میرے بارے میں. تو خیر, تو جب آپ بچوں والی سے شادی کریں تو اس کو بتا دیں کہ شروع میں منہ تھوڑا سا خراب کر لیں, دل میں نیت یہ رکھیں کہ یار جتنا ہو سکا میں ان کو محبت دوں گا. لیکن شروع میں معاملہ یہ کر دیں, بھائی میں صرف اس شرط پہ ان کو آنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ آتے تو آپ سے بچھڑ جاتے, ماں سے کیا ہو جاتے, محروم. بچوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, صحیح ہے نا. بچوں کو آپ سے جدا نہیں کروں گا, رہتے رہیں ایک ہی چھت کے نیچے, کوئی بات نہیں. تو میرا ان سے تعلق بس اتنا ہی ہوگا کہ یہ میری وائف کے کیا ہے, اولاد ہے بس. اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اس مکھنچو سے شادی کرنی ہے, یا یعنی مکھنچو تو غلط ہو گیا, اس آدمی سے شادی کرنی, وہ آپ کو مکھنچو سمجھے گی, لیکن سمجھوا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پہلے فیصلہ کر لے گی اس بندے سے میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو زیادہ لمبے چوڑے ڈائلاگ مارنے, عقل مند ہوگی تو کر لے گی کہ چلو یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ نہیں مل رہا, لیکن مجھ سے کم از کم جدا تو نہیں ہو رہے, مجھے شوہر تو مل رہا ہے نا کم از کم, اور ایک چھت تو مل رہی ہے. اور اس کا بھی امکان ہے, ہو سکتا ہے, دیکھو کچھ دن میں گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے, تو یہ تو پھر بھی بچے انسان ہیں, تو کچھ نہ کچھ محبت تو بہرحال ہوگی. تو کسی کو بہت زیادہ ہو جائے گی, کسی کو عین ممکن ہے اپنوں سے اتنی نہ ہو جتنی سوتیلوں سے ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو جتنی اپنوں سے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو تھوڑی سی اپنوں سے تھوڑی زیادہ اور سوتیلے سے تھوڑی سی کم, اور کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بھی نہ ہو. تو پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار رہیں, اس کو بتا دیں, اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے نا بچوں کا, تو پھر عورت چاہتی ہے پوری محبتیں وہی ملنی چاہیے جو سچی مچی کے اپنے بچوں سے کو ملتی ہیں. پھر مرد کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا مرد کا گود میں اٹھانے کا دل نہیں جا رہا ہوتا, اس کو وہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا, کہیں سے بھی پسند نہیں آ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہے آ گیا ہمارے گھر میں عجیب سا, اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ یہاں میرے بیڈ پہ کم وقت بیٹھا ہوا کیوں ہے, اور آپ کہہ رہی ہے اٹھا کے اس کو جھپیاں پائے بیٹھ کے اور گلے ملے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر کیا ہوتی ہے, طلاقیں ہوتی ہیں. تو بس عورت یہ سمجھے کہ میرے بچوں کو اس نے رکھ لی, اتنا بھی کمپرومائز کر لیں. اور اصل تو وہ جو سچی مچی کا باپ ہے, تو اصل تو وہی باپ ہے نا. عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اس باپ سے محروم کر دیتی ہیں اس کو سوتیلے کے چکر میں. یہ ظلم ہے. جو سچی مچی کا ہے وہ اصل میں کیا ہے, اصل میں وہی ہے. تو اس سے محروم مت کرو, اس سے محرومی کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بس بھائی بہت ہو گیا یار. مفتی صاحب یہ دریافت کرنا ہے کہ کسی شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو 1 سال کا روزہ رکھوں گا, وہ فلاں کام ہو گیا تو کیا 1 سال کے روزے رکھنے پڑیں گے. زبان سے اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گا, اگر صرف نیت نہیں زبان سے, تو 1 سال کے روزے محترم پہ لازم ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو منت ماننے سے پہلے سوچا کرو کیا مان رہے ہو, کیا بول رہے ہو. رکھ لو 1 سال کے. ناروے چلے جاؤ, 2 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, رکھ لو وہاں جا. میری عمر 40 سال ہے, پہلے یہ ہو گیا. یوٹیوب پر روسٹنگ, یہ کیا ہے؟ کسی کی حجب کرنا, بغیر تفریح کرنا شرعن اخلاقاً کیسا ہے؟ اگر سامنے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے جس کی حجب کر رہے ہیں, تو پھر یہ شرعن عمل جائز نہیں. باقی ایسی اس سے آمدن ہونے والی کمائی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ جو کمائی ہے وہ آپ کی ویڈیو کی نہیں ہوتی, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ تو ایڈورٹائز میں اگر شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے, کسی سینما گھر کا چل رہا ہے, تو وہ اس اسپیسیفک اس ایڈورٹائز کی ارننگ حرام ہوگی. اور اگر کسی جائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. یہ اصول ہے اس کا. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اللہ نے عورت کو حکم دیا, مسلمان عورت کو,
کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کر۔ مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے، ہماری عملی زندگی ہے، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں، بس وہ جوشیلی تقریریں، لوگوں کو رلانا دھلانا، یہ کام رہ گیا۔ بہت سو کا، سب کا نہیں، اہل حق ہر دور میں رہیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ ہاں، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، نہیں مجھے نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو، خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو، میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا۔ حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر۔ تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی، کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں، میرا خرچہ کرا دیا، اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ رہا لیکن اس نے لگائی ٹھکائی، غلط کیا اس نے۔ تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو، میرا خرچہ واپس۔ اب کون رکھے گا ایسی صورت میں؟ چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور، تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے، بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی، اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے، تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا، یہ سوچ کے صبر کر لو۔ پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو، پوری رپورٹ۔ تو ظلم وہاں سے ہو، مطالبہ وہاں سے ہو، تو پھر آپ واپسی کا مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی جو مہر دیا واپس دو۔ یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا، آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، آپ نے ڈیورس دے دی، تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے۔ اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے، اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے۔ ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے، چھوڑو بھائی، لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے۔ اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے، ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اور اس سے بھی منع کیا
کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحنا ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے، اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا، آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، وہی ان کا ہیڈک ہے، آپ کا ہیڈک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے. یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابے چھوڑو چٹکلوں کا بھی، قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو، مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو. اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، اس کو میں کیسے دوبارہ. یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لے. سسر صاحب بنا لیتے ہیں، میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اصول کا پکا. بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے، اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے، مجھے صدقہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے. آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا ان پہ صدقہ کرو، دے دو. وہ پریشان، یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا مر رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے، جائز بات ہو، کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا، کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام، صدقہ تو جائز ہے نا، بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے، اس کا مائنڈ کیا ہو گیا چینج، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے
تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا؟ چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو, ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو؟ لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی؟ ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا ہے نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے, اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچھلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو.